اب رات ہو گئی ہے تو جناب عبد المطلب نے گھبرانا شروع کر دیا. انہیں خیال یہ ہے کہ میرا بیٹا پہاڑوں میں ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، پتہ نہیں سیف ہے کہ نہیں. اب وہ اس بے چینی میں ٹہل رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور بار بار اللہ کریم سے کہہ رہے ہیں مالک میں میرے بڑھاپے میں میرا پوتا مجھ سے کھو نہ جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اسے کہیں اکیلا نہیں بھیجوں گا، میرے مالک مجھ پر رحم فرما اور میرا بیٹا مجھے واپس کر دے. اب اس زمانے میں ایک اور خیال بھی کیا جاتا تھا. وہ کیا تھا کہ پہاڑوں میں کوئی ایبل فورسز ہوتی ہیں، کوئی بلائیں ہوتی ہیں، کوئی تنگ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو جناب عبد المطلب کو یہ بھی فکر ہے کہ وہ جو ایول اسپرٹس ہیں، ایول فورسز ہیں، وہ کہیں جناب رسول اللہ کو پریشان نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیرت پوڈ کاسٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ جناب اعجاز احمد صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ سیرت نگار ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وقت جو آپ نے اپنے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ گزارا. جی سر. جی حسن، تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اب تک بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، پھر اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو وقت گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 5 سال کی عمر میں آپ واپس آ گئے اپنی والدہ کے پاس، اور 1 سال والدہ کے ساتھ گزارنے کے بعد آپ یثرب جاتے ہیں اپنے والد کی قبر پہ اپنے ننیال سے ملنے. 1 مہینہ رہنے کے بعد آپ وہاں سے اپنی والدہ جناب آمنہ کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں. تو ابوا کے مقام پہ سیدہ آمنہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سیدہ آمنہ کے بغیر ام ایمن برکہ بنت سالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آتی ہیں. یہاں تک ہم اپنا سفر طے کر آئے، ہم بات کر چکے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو یقیناً ایک ایموشنل سین، دادا کے گلے ملے، اپنی تکلیف دکھ کا اظہار کیا. دادا کو بھی بڑا خیال ہے اپنے پوتے کی محبت کا اور والدین کے نہ ہونے کا. یہاں پہ نا قدرت ایک بڑا اہم کام، اگر آپ اس پہ غور کریں تو قدرت بڑا اہم کام کر رہی ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس کائنات کے نبی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جن کی نبوت قائم رہے گی، جنوں انسانوں، ہر وہ جہان جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، ہر اس جہان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد بن عبداللہ کی رحمت اور نبوت ہے. اور یہ قیامت کی بات بھی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی چونکہ نبی نہیں تو یہ نبوت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. اب یہ اتنا بڑا رول ہے کائنات کے، کائنات کا لیڈر ہونا، کائنات کی سب سے افضل شخصیت ہونا، سب سے بڑی نبوت. پہلے کسی نبوت کا، جتنے نبی رسول اللہ کریم نے اس کائنات میں بھیجے 1,24,000 کم و بیش، ان میں سے کسی کی نبوت پوری کائنات کے لیے نہیں تھی. یہاں یہ بات اصل بڑی غور کرنے والی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان کی نبوت پوری کائنات کے لیے نہیں تھی. ایک دوسرے، ان کی نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے جناب ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، اور پھر تمام انبیاء اولو العزم، اور آخر میں آ جائیں آپ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام. ان کی نبوت کا ایک وقت تھا، ایک دور تھا، ایک شروع اور آخر تھا. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 2500 سال تک رہی، یعنی نبی تو وہ آج بھی نبی ہی ہیں، لیکن ان کی شریعت آج باقی نہیں رہی، نئی شریعت آ گئی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام 600 سال یا 571 سال ان کی شریعت رہی.
اور پھر جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جو نبوت ملی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سو کسی نبی کو، جو میں بات اسرٹ کرنا چاہتا ہوں، کسی نبی کو اللہ کریم نے نبوت کائنات کے لیے نہیں دی۔ اب باقیوں کی نبوت کسی ایریا کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی وقت کے لیے مقرر رہی۔ رسالت مآب کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جو جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے دی ہے۔ تو جب اتنا بڑا رول میرا مالک دے رہا ہے اپنے نبی کو، تو وہ اس کی اسٹرینتھ بھی میرے مالک چاہتا ہے کہ اس شخصیت کی اسٹرینتھ بھی ویسی ہو۔ تو بچپن سے ہی اللہ کریم نے وہ مضبوطی کے ایلیمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ پیدا ہوئے تو والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے ہیں تو والدہ صاحبہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اب دادا کے پاس ہیں۔ اچھا، ایک آبزرویشن ہے، یہ جو بچے آرفن یا یتیم ہوتے ہیں نا، یہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا۔ اب میرے والد نہیں ہیں جس نے مجھے آ کے پیمپر کر دینا ہے، میری نیڈ پوری کر دینی ہے یا مجھے اسٹرینتھن کر دینا ہے۔ سو واٹ ایور آئی ہیو ٹو ڈو اٹ مائی سیلف۔ نہیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قطعاً آسان نہیں ہے، بٹ اس کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ پرسنالٹی اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی تگڑی ہوتی جاتی ہے۔ جی، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم اس رول کے لیے تیار کر رہا ہے، اور وہ تیار کرتے ہوئے ہر اس مرحلے سے گزار رہا ہے جس سے یہ پرسنالٹی ہر قسم کی مشکل آسانی سے گزر جائے، مضبوط ہو جائے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا کے پاس ہے۔ اب کچھ پچھلے نشست میں ہم نے بات کی تھی دادا کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت کی۔ جناب عبد المطلب بلاتے ہیں ام ایمن کو، برکہ بنت سالبہ، جو باندی تھی جناب عبداللہ کی، جناب آمنہ کی، اور اب رسول اللہ کی کیئر ٹیکر ہے، آیا ہے والدہ کی جگہ۔ رسول اللہ تو عزت سے ان کو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ام ایمن میری والدہ ہے، میری ماں ہے۔ ام ایمن کو بلاتے ہیں جناب عبد المطلب اور کہتے ہیں ام ایمن خیال کرنا میرے بھتیجے کی زندگی میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور اہل علم کہتے ہیں، جناب عبد المطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میرا پوتا، جناب محمد رسول اللہ کی بات کریں، آنے والے وقت کا نبی ہے، اس کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اب برکہ بنت سالبہ ام ایمن رسول اللہ کی خدمت کر رہی ہیں، دادا کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ سارا دادا پوتا کے جو لاڈ اور محبت ہوتی ہے اس کو ضرور انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہوتی تو جناب عبد المطلب اپنے پوتے کے وسیلے سے دعا مانگتے کہ اللہ کریم میرے اس بیٹے کے وسیلے سے، میرے اس پوتے کے وسیلے سے باران رحمت عطا فرما۔ مکہ میں بارش ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن بڑی اعلیٰ ہے، آئی کیو جسے آج ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے، ای کیو بہت اچھا ہے، بہت جلدی چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے جناب عبد المطلب کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا اور مجھے مل ہی نہیں رہا، میں بڑا پریشان ہوں، میری مدد کیجیے۔ جناب عبد المطلب سرکار سے کہتے ہیں بیٹا اس کا اونٹ ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ابھی واپس نہیں آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 برس ہے اس وقت، 8 برس؟ دیکھیں 8 برس تک تو ٹوٹل رہے ہیں نا جناب عبد المطلب کے بعد۔ 6 سال کی عمر میں سیدہ آمنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی عمر 8 سال ہوتی ہے تو دادا جان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سو یہ درمیان کا پیریڈ ہے نا، تو اسیوم کر لیں 6.5 سال ہوگی، 7 سال ہوگی، 7.5 سال ہوگی، سو 6 سے 8 کے درمیان ہی گئی۔ تو بچے ہیں بالکل، 8 سال کا بچہ، آج تو پھر ایکسپوجر بہت ہو گیا، آج سے 100 سال پہلے کے اگر آپ والدین کی بات کریں اپنے دادا سے پوچھیں تو ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جو آج بچے بڑے مزے سے جس ایکسپوجر سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے کے ایکسپوجر آپ سوچئے۔ اب رات ہو گئی ہے تو جناب عبد المطلب نے
گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ انہیں خیال یہ ہے کہ میرا بیٹا پہاڑوں میں ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، پتہ نہیں سیف ہے کہ نہیں۔ اب اس بے چینی میں ٹہل رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور بار بار اللہ کریم سے کہہ رہے ہیں مالک میں میرے بڑھاپے میں میرا پوتا مجھ سے کھو نہ جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اسے کہیں اکیلا نہیں بھیجوں گا، میرے مالک مجھ پر رحم فرما اور میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ اب اس زمانے میں ایک اور خیال بھی کیا جاتا تھا، وہ کیا تھا کہ پہاڑوں میں کوئی ایول فورسز ہوتی ہیں، کوئی بلائیں ہوتی ہیں، کوئی تنگ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جناب عبد المطلب کو یہ بھی فکر ہے کہ وہ جو ایول اسپرٹس ہیں، ایول فورسز ہیں، وہ کہیں جناب رسول اللہ کو پریشان نہ کریں یا کوئی نقصان نہ یعنی کریں۔ سپر نیچرل جسے ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ کریم نے اس کائنات میں ہر چیز ایک پیر میں پیدا کی ہے، ایک پیر میں پیدا کی ہے، اکیلے کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے کپل کہیں یا پیر کہیں۔ یہ ڈول سپورٹ سسٹم ہے، یہ یونی پولر نہیں ہے، بائی پولر سسٹم ہے۔ اگر کوئی نیکی ہے تو اس کے ساتھ بدی بھی ہے، جی اگر کوئی پانی ہے تو پھر آگ بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں سے پیدا کی ہیں۔ جس طرح فرشتے موجود ہیں اس کائنات میں جو نیکی کا سمبل ہے، انویزیبل اینڈ نیکی کا سمبل، اسی طرح برائی بھی تو اللہ نے بھیجی ہے۔ وہ جو ابلیس نے ڈے 1 پہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اس نے مانگا کیا تھا اللہ کریم سے کہ جتنے تیرے بندے اتنے میرے ملٹیپل، جہاں جہاں تیرے بندوں کی ایکسس وہاں وہاں میری ایکسس۔ جتنی زندگی اس کائنات کی باقی ہے قیامت تک اتنی مجھے مہلت چاہیے، اور میں جو شکل صورت رنگ روپ دھارنا چاہوں مجھے اس کی کیپیبلٹی دی جائے۔ تو اللہ کریم نے کہا جاؤ تمہیں یہ سب کچھ دیا جی، اور تمہارے پاس قیامت تک کا وقت ہے، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک۔ سو یہ ایول فورسز اینڈ نیکی کی فورسز تو ہمیشہ موجود ہے۔ تو جناب عبد المطلب کو فکر یہ ہے کہ کہیں میرے بھتیجے میرے پوتے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں اور اونٹ لے کے آتے ہیں، ایک تو سکسیسفل واپس آتے ہیں، وہ جو اونٹ کسی کو نہیں مل رہا تھا وہ رسول اللہ ڈھونڈ لاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری جناب عبد المطلب کیا کہتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں جناب رسول اللہ کو، اور فکر سے کہتے ہیں کہ بیٹا آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکیلے کبھی نہیں کہیں بھیجوں گا، اور تم مجھ سے دور نہ رہا کرو۔ جب تم مجھ سے دور ہوتے ہو نا تو میری زندگی مجھے زندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یوں کہہ لیں محبت میں کہ جب محبوب، آپ تو فلسفے کے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑا عبور رکھتے ہیں اس پہ، محبوب سامنے نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، زندگی اگر میرا محبوب نہیں ہے تو میری زندگی نہیں ہے۔ زندگی شمار ہی تب ہوتی ہے جب محبوب نظر میں ہے جی۔ وہ مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو، مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو، جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ یہ پھر آپ خیالوں میں ہے نا، پھر آپ اسی طرف توجہ ہے آپ کی، اور وہ جو مس کرتے ہیں نا آپ کسی کی پرسنالٹی، کسی کا وجود، کسی کا موجود ہونا، جناب عبد المطلب نے بڑی شدت سے محسوس کیا، اور انہوں نے یہ وعدہ اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ میں اپنے کم سن محمد کو، لفظ استعمال کرتے ہیں، میں اپنے کم سن محمد کو آئندہ اکیلا کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ وہ وقت ہے جو جناب عبد المطلب کے ساتھ رسول اللہ نے گزارا۔ صحیح، آج کے لیے اتنا ہی، درود شریف سے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔